جب انسان غصہ کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، تو سامنے والے کو انسگنیفیکنٹ اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت یاد کرا دی، اے انسان حیثیت کیا ہے تمہاری؟ جب ہم کبھی نوکروں پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں، نوکر پر غصہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن لمٹ کراس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی سیلف ریسپیکٹ کو وائلیٹ کبھی مت کیجیے۔ ہاں ظاہری بات ہے، اس نے آپ کے پسند کے مہنگے ترین ڈنر سیٹ کی پلیٹ توڑ دی، توڑی نہیں اگر چپ آف بھی ہو گئی تب بھی تو لگتا ہے دل ہی چپ آف ہو گیا۔ ہاں غصہ تو آتا ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرولڈ الفاظ کے ساتھ اس کے سامنے رکھنا، یہی مومن کا کام ہے۔ بغیر یہ دیکھے کہ میں کن الفاظ میں اور کس انداز میں گفتگو کر رہی ہوں، اس سے انسان سامنے والے کو کم سٹیٹس والا سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا ہے، جو بھی غصہ کرے، جو بھی کمپلینٹس کرے، جو بھی نعمتوں کو ٹھکرائے، جو بھی نعمتوں کو اگنور کرے، اصل میں وہ اپنا مقام بھول جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ میں غصہ کروں۔ بچوں نے آپ سے کہا، آپ کے بیٹے نے آپ سے کہا مجھے اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹرکی جانے دیں، آپ نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں جانے دوں گی۔ 2 دن اس کا موڈ خراب رہتا ہے، اماں پوچھتی ہے کس بات پر موڈ خراب ہے؟ کیا کہتا ہے؟ آئی ہیو اے رائٹ ٹو بی اینگری۔ جانے نہیں دیا نا آپ نے۔ یہ شکایتی انداز جب بھی آپ اور میں اڈاپٹ کریں، آپ یاد رکھیے گا اللہ نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے۔ شکایتیں اور ناشکری اور غصہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا بنے کس مٹی سے ہو؟ گملے کی مٹی سے، جس کو آپ گھر کے اندر بھی نہیں لے کر آتے، باہر باہر ہی رکھتے ہیں۔ یہ حیثیت ہے انسان کی۔ تو انسان کو یہ آیت دی گئی ہے سمپل ریزن کی وجہ سے۔ اسکالرز کہتے ہیں اس کو ناشکری سے نکال کر عاجزی کی طرف لانے کے لیے۔ حقیقت دکھائی گئی ہے ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں، حقیقت دکھائی گئی ہے ہمبلنس کے لیے، عاجزی کے لیے، تاکہ انسان کے کردار میں نرمی آئے۔ نرمی خوبصورتی لاتی ہے انسان کے اندر، ورنہ کبھی کبھی انسان کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس، اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اس کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں اس کو ڈیلیوژن کا شکار کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ گمان کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آج سے اپنی اس حقیقت کو کہیں لکھ کر لگا لیں، جن الفاظ میں بھی لکھ کر لگانے ہیں، کہ میں بنی کس چیز سے ہوں؟ اس مٹی سے بنے ہوں جو پوٹری کے لیے استعمال ہوتی ہے، ساؤنڈنگ کلے، ایکو رکھنے والی مٹی۔ جب غصہ آئے اس آیت کو پڑھ لیا کریں، اتنی ہی تیزی سے جتنی تیزی سے سلسال کو دبائیں تو بالکل وہ پاؤڈر بن جاتی ہے، اتنی ہی تیزی سے میرا جسم قبر میں جانے کے بعد ڈیکمپوز ہوگا، اتنی ہی تیزی سے ہوگا، چورا چورا ہو جائے گا۔ اللہ نے ہماری فطرت سے ہمیں جوڑنے کے لیے یہ مقام جو ہے وہ دیا ہے۔ تو آج کے بعد جب کبھی غصہ آئے، جب کبھی کمپلینٹس کرنے کا دل کرے، اپنے لیے کہیں لکھ کر لگا لیں، میں نے اپنے اندر عاجزی لانی ہے، نرمی لانی ہے، دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا۔ اللہ نے مجھے عاجزی اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ انسان کی سٹیجز جو ہیں کریشن کی، اس میں سلسال کہاں پر آتا ہے؟ ہم جانتے ہیں قرآن میں اور بھی کئی الفاظ انسان کے لیے مٹی کے اینگل سے لائے گئے ہیں۔ آپ کو میں نے اورینٹیشن میں بتایا تھا کہ ہمارا فزیکل جو پارٹ ہے جسم کا 70% پانی ہے، 30% مٹی ہے، صحیح؟ جیسے قرآن میں آتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 54 میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ ہر انسان کا 70% جو تخلیق کیا گیا ہے، اس کا فزیکل پارٹ وہ پانی سے بنایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ نے دوسرا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ ہے تراب، تا را الف با، تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ 7 times قرآن میں تراب کے لفظ کو لایا گیا ہے کہ اللہ نے تم کو ڈرائی ڈسٹ سے پیدا کیا۔ تراب ڈرائی مٹی کے لیے آتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 37 میں آیا ہے خلقک من تراب، اس نے تم کو پیدا کیا ڈرائی مٹی سے۔ بعض آیات میں آیا ہے اللہ نے تم کو الارض سے بنایا۔ الارض کہتے ہیں زمین کا جتنا بھی اوپر کا لیئر ہے، جو اس کا ٹاپ لیئر ہے، وہ سب ارض میں آتا ہے، تو ہر طرح کی مٹی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 32 میں آتا ہے اذ انشأکم من الارض، اللہ نے تم کو کس سے اٹھایا، کس سے پیدا کیا؟ زمین سے۔ قرآن میں آتا ہے ایک اور مٹی کا انداز، الطین، تو یا نون۔ طین کہتے ہیں جب ڈرائی ڈسٹ اور پانی مل جاتا ہے تو طین بن جاتا ہے۔
یہ بھی مٹی کی ایک فارم ہے. قرآن میں آتا ہے تین اللازب، سٹکی مڈ، تین اللازب سٹکی مڈ کے لیے آتا ہے. اسی طرح سے آپ کو قرآن میں ملتا ہے ہما ان مسنون. یہ مختلف سٹیجز ہیں جو آپ کو انسان کی تخلیق کے اندر ملتے ہیں. صحیح ترمذی میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام زمین کے ہینڈ فل کلے سے بنایا جو اس نے تمام زمین سے اکٹھی کی تھی. یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیسے تخلیق کیا؟ پوری زمین الارض کے مختلف کانٹیننٹ سے مٹی کے سیمپلز کو لے کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، جس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اسی لیے آدم کی اولاد میں کچھ کا رنگ ریڈ ہوتا ہے یعنی ویٹش ہوتا ہے، کچھ کا بلیک ہوتا ہے، کچھ کا وائٹ ہوتا ہے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے میڈیم کمپلیکشن دیا ہے. تو یہ جو انسانوں کے ہمارے سکن کلر ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ ہمارے سکن کلر اس مٹی کی وجہ سے ہیں کہ کہاں سے کس کی جینز کن سیلز اور کن کمپوننٹس اور کن ایلیمنٹس کی وجہ سے ڈیویلپ ہوئی، ہمارے ماں باپ نے کہاں سے خوراک کھائی جس کی وجہ سے ان کا سپرم اور اووم بنا، اور اسی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو مختلف سکن کلر دیے ہیں. آدم علیہ السلام کے لیے آتا ہے آدم علیہ السلام کو ادیم مٹی سے پیدا کیا گیا. ادیم مٹی، بیسٹ ادیم، آدم سے ہی ادیم ہے، حمزہ سے. ادیم حمزہ الف لکھ کر اس کے اوپر کھڑی زبر ڈالتے ہیں. ادیم، ادیم مٹی ہوتی ہے تمام مٹی کا جو بیسٹ پارٹ تھا، تمام الارض کا بیسٹ پارٹ اکٹھا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو اس سے بنایا گیا. یہ ابن عباس کا آپ کو کوٹ مل جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسنس ہمیں اپنی تعلیمات میں یہ دیے ہیں کہ بعض لوگ نرم دل ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دیئر مٹی، کہاں سے ان کی مٹی آئی ہے، اور بعض لوگ جو ہیں ذرا مشکل سے اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ ان کی مٹی کہاں سے آئی ہے. سو دیز آر لیول آف کریشنز. ان سب کو بہت خوبصورتی سے مفسرین نے سٹیپ بائی سٹیپ مینشن کیا ہے. دیکھیں انسان سب سے پہلے 70% کس چیز سے بنا ہے؟ پانی سے. پانی کو لیا اور اس کے بعد الارض میں ملایا، الارض ٹاپ سوئل ہو گئی. تو یہ مفسرین کہتے ہیں جو مختلف قرآن میں الفاظ آئے ہیں مٹی کے حوالے سے یہ انسان کی کریشن کے مختلف سٹیجز ہیں. الماء کو الارض میں ملایا گیا تو اس سے تراب بن گیا. تراب کے اندر مزید ماء کو ملایا گیا تو اس سے طین بن گیا، طین اللازب سٹکی مڈ. اس طین میں مزید ٹائم دیا گیا اور پانی کو ملایا گیا تو سلسال بن گیا. صحیح. اور سلسال جب ڈرائی ہو گیا تو وہ ہما ان مسنون بن گیا. یہ مٹی کے مختلف لیولز اصل میں انسان کے سٹیجز کے کریشن کے مختلف لیولز ہیں. یہ ہے انسان کی حقیقت. جب ہم اپنی تصویر لگاتے ہیں، ویسے تو تصویر لگانی نہیں چاہیے، اب جب پتہ چل گیا کہ جس گھر میں تصویر لگی ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے. صحیح. کس کی تصویر؟ کسی بھی لیونگ آبجیکٹ کی تصویر، چاہے وہ گھوڑا ہے، چاہے وہ مچھلی ہے، چاہے وہ آپ کی خوبصورت سی تصویر ہے. جس جگہ تصویر لگی ہوگی وہاں فرشتے نہیں آتے. کون سے فرشتے نہیں آتے؟ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور جو آپ کے کندھوں پہ ہر وقت دو بیٹھے رہتے ہیں کرامن کاتبین، وہ آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں. جہاں پر ایک بہت معصوم سا سوال ایک بچی نے ایک دفعہ کیا تھا کہ جہاں پر تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، تو سینما میں تو فرشتے ہوتے ہی نہیں، تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ تو پھر اس بچی کو بتانے کی اب آپ کو جواب مل گیا. اگر آپ کے بچے کبھی کہیں اچھا تو سینما میں تو مووی چلتی ہے، تصویر چلتی ہے، وہاں سے فرشتے نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے. بٹ کون سا فرشتے وہاں پر ہوتے ہیں؟ ہمارے دونوں کرامن کاتبین پلس ملک الموت کو کہیں بھی نو انٹری نہیں لگتی ہے. ملک الموت یہاں بھی آ سکتا ہے، ملک الموت سینما ہال میں بھی جا سکتا ہے، ملک الموت میوزک کانسرٹ میں بھی آ سکتا ہے، مسجد میں بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے. تو اللہ نے انسان کو اس کی حقیقت بتائی ہے. جب اپنی تصویر اپنے موبائل میں یا اپنے سنیپ چیٹ میں دیکھیں
تو تھوڑی سی مٹی بھی کونے میں کہیں رکھ لیں. اٹس اے فیکٹ. اپنے کسی کمرے میں اپنی سائڈ ٹیبل پر یا اپنے شیلف پر ایک فریم کے اندر تھوڑی سی مٹی کرا کے بھی رکھ لیں. دس از می ایکچولی. تھی بھی میں یہ اور ہو بھی میں جاؤں گی یہ. موت کے بعد ڈیکمپوز ہو کے ایسے انسان مٹی بن جاتا ہے. تو دو مخلوقات میں سے انسان کو اس کی حقیقت بتائی، اور پھر آگے آیت نمبر 15 میں دوسری مخلوق کے بارے میں بتایا، دوسری اینٹی. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے، فلیم سے پیدا کیا. آپ کو بتا دیا کہ جنات انسانوں سے پہلے کی مخلوق ہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں مینشن کر کے یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے انسان کو جنات پر فوقیت دی ہے. جنات پہلے سے موجود تھے، پرانی مخلوق ہیں، اینشنٹ مخلوق ہیں انسان کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قمام میں پہلے جنوں کو مینشن نہیں کیا، انسانوں کو مینشن کیا تاکہ انسانوں کو فوقیت دی جائے. ابلیس کو بھی جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا گیا تھا، وہ بھی انسانیت کو فوقیت دینے ہی کے لیے. آپ کو اینگل سمجھ آتا ہے. یعنی ایک اور اسی اینگل سے جو بات آگے علماء بڑھاتے ہیں وہ یہ کہ قرآن کی ہدایت انسان زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. قرآن پر عمل کرنا انسان زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. قرآن کی بات کو آگے پھیلانا انسانوں کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. ایون دو یہ قرآن جنات کے لیے بھی ہے، ان کی تعلیمات اس میں سے بھی ہیں، لیکن ہم پرائمری اس کے ریسیپینٹ ہیں. جاننا جو یہاں لفظ آیا ہے وہ خلق الجاننا، جاننا جن کا پلورل ہے. جن از واحد، جاننا از پلورل. عربی زبان میں ایک اصول آپ دیکھیں گی، جس لفظ کے اندر آپ کو معلوم ہے نا ہر لفظ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. کتاب اس کا روٹ ورڈ ہوگا کاف تا با. اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ جس روٹ ورڈ میں دو لیٹرز آ جائیں، جیم اور نون، اس میں آپ کو ہمیشہ مفہوم ملے گا that something is hidden، کچھ چھپا ہوا ہے. جیسے عربی میں مجن، میم کی زیر کے ساتھ، مجن، میم زیر جیم نون. مجن کہتے ہیں شیلڈ کو، جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہے، اب نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی مجن، اس لیے کہ شیلڈ کے پیچھے انسان چھپ جاتا تھا. تو اس میں بھی آپ کو جو روٹ ورڈ مل رہا ہے وہ جیم اور نون مل رہا ہے. جن اگین ایسی مخلوق جو انسانی آنکھ سے چھپی ہوئی ہے، انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتی. جنین ایمبریو کو کہتے ہیں. ماں کے ووم میں جو ایمبریو، جو فیٹس ڈیولپ ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کو جنین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. جنہ، جنہ جیم نون کے ساتھ بغیر گول تا کے، بغیر گول تا کے. اگر تا کے ساتھ ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ جنت ہو گیا نا. جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں، ایک ہماری نگاہوں سے ابھی چھپی ہوئی ہے، دو جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی زمین سبزے سے، گرینری سے کور ہے. جنت کو جنت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر درختوں کی کینوپی ہے پوری، تو آپ کو اس کے نیچے کا جو لینڈسکیپ ہے وہ اوپر ایریل ویو سے نظر نہیں آتا ہے. دیر آر لاٹس آف کونوٹیشنز جو جنت کے لیے آتی ہیں. جنین بھی جیم نون کے ساتھ بنا ہے. جنت، پیراڈائز، یہ بھی جیم نون کے ساتھ بنا ہے. ایک اور لفظ عربی زبان میں آتا ہے جیم نون کے ساتھ جنہ، لیکن گولتا نہیں آتا. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے فلما جنہ رآ کوکبا. یہ جنہ کیا ہے؟ اس جنہ کا مطلب ہوتا ہے جب رات پھیل جائے. فلما جنہ رآ کوکبا، جب رات پھیل گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا. رات پھیلتی ہے تو آپ کے لیے چیزیں ہڈن ہو جاتی ہیں، کلیئرٹی کم ہو جاتی ہے، اس کو بھی جنہ کہتے ہیں. مجنو کو مجنو کیوں کہتے ہیں؟ جیم نون کیوں کہتے ہیں؟ گیس کیا چھپا ہوتا ہے اس میں؟ پیار تو آبویس ہوتا ہے بہن. ویری گڈ، عقل چھپی ہوئی ہوتی ہے. پرفیکٹ.
مجنو کو مجنو اس لیے کہتے ہیں، آپ اس کو لیلا مجنو سمجھیں یا ان جنرل انسین مجنو کوئی بھی ہو دیوانہ، مجنو کو جیم نون کے ساتھ اس لیے مجنو کہتے ہیں، اس کی عقل چھپ جاتی ہے، اس کی عقل واضح نہیں ہوتی. تو بالکل جیسے انسان مختلف سوئل مکسچر سے بنا ہے، ابھی آپ کے سامنے میں نے فارمیشن رکھ دی نا انسان کی، اسی طرح سے یہاں جو الفاظ آئے ہیں من مارج من نار، اس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ جنات کو مختلف آگ کے مختلف فلیمز کی کیفیات سے بنایا گیا ہے.